بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو آج میں آپ کو آزادی رائے جو ہے، جس میں اخبارات، جس میں ٹی وی، جس میں یوٹیوب، جس میں تحریر، جس میں تقریر، تقریباً یہ چیزیں شامل ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں حکم امتناعی کا قانون جو ہے اس کی کیا پروویژن موجود ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات جو ہے یا جو میڈیا ہے وہ اپنے اس آزادی رائے کے حق کو استعمال کرتے ہوئے بعض اوقات تجاوز بھی کرتا ہے اپنی حدود سے۔ کچھ حدود و قیود موجود ہیں، لیکن کافی ساری پاکستان میں آزادی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت موجود ہے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس حق کو سلب کرے یا کوئی دیگر جو طاقتور ہے وہ اس حق کو سلب کرے، اور آج کل تو اس کی مثالیں بڑی عام ہیں۔ لیکن آزادی رائے کا حق جو ہے وہ سلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں ایک معاملہ پیدا ہوا، اور اس میں حکم امتناعی حاصل کرنے کے لیے مذکورہ آدمی جس کے خلاف وہ مواد چھپ رہا تھا وہ عدالت میں چلا گیا۔ تو عدالت نے اس پہ پھر ڈیٹیل فیصلہ دیا، اور وہ کیا فیصلہ دیا، اس کے حالات و واقعات کچھ جو، کیونکہ وہ لمبی چوڑی ججمنٹ ہے، لیکن میں آپ کو وہ ریلیونٹ پورشن جو ہے اس کی جو چند لائنیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس میں امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ کیس لایا جناب، یہ ہے کہ مدعی نے درخواست عبوری حکم امتناعی میں استدعا کی کہ مدعا الہم کو اس کے خلاف جھوٹی، توہین آمیز اور بدنیتی پر مبنی خبروں کی اشاعت سے روکا جائے۔ استدعا آپ اس کی سمجھ گئے ہیں، استدعا اس نے کی کہ اس کو روکا جائے کہ میرے خلاف خبریں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، توہین آمیز ہیں۔ تو اس میں پھر قرار دیا گیا کہ کسی اخبار کو حتمی طور پر کسی خبر یا کہانی کی اشاعت سے کسی بھی قانونی اصول کی بنا پر روکا نہیں جا سکتا۔ عدالت نے یہ قرار دیا کہ میڈیا کو یہ آزادی حاصل ہے کہ اس کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کوئی اسٹے آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتا۔ آئین بھی آزادی رائے کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ عبوری حکم امتناعی جاری نہیں کیا گیا، یعنی استدعا خارج کر دی گئی۔ یہ کیس لا آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، یہ ریلیونٹ لوگوں کو کام آئے گا۔ یہ ہے جی 1997 CLC 918 پیج ہے۔ اب دیکھیے اس میں تھوڑا سا اخلاقیات کا جو پہلو ہے، بہرحال اس کا دامن تو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہاتھ سے جانا چاہیے۔ مثلا کوئی ایسی حد تک آمیز اور آپ کی عفت میں خلل ڈالنا، یہ دونوں یہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ یہ یاد رکھیے کہ عفت میں خلل ڈالنا، مثلا اگر کیمرے لے کر آپ کسی کے کیمرے میں گھس گئے ہیں، یا آپ جا کر اس کی چادر اور چاردیواری کو پامال کیا، اس کے اندر گھس گئے ہیں، تو پھر آپ کے خلاف فوجداری قوانین بھی موجود ہیں، جس میں 452 کا قانون موجود ہے، عفت میں خلل ڈالنے کا قانون موجود ہے۔ بہرحال اس فیصلے سے یہ بات بڑی وضاحت سے یہ طے ہو گئی کہ کوئی کسی کو، کسی اخبار کو یا کسی میڈیا کو جو رجسٹرڈ ہے، جس کو آئین پاکستان کے تحت اس کو اجازت یہ دی گئی ہے، یا اس کے پاس یہ ڈیکلریشن موجود ہے، تو اس کو اس اشاعت سے نہیں روکا جا سکتا۔ اسی سے ایک ریلیونٹ دوسرا جو تھوڑا سا
جو ہے ایک وہ بھی میں آپ کو دوسرا کیس لا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ مدعی نے بیان کیا کہ مدعا علیہ کے اخبار نے ہتک امیز مواد اس کے خلاف شائع کیا ہے، جس پر اس نے ہرجانے کا مطالبہ کیا ہے اور درخواست عبوری حکم امتناعی میں استدعا کی کہ اسے آئندہ ایسے مواد کی اشاعت سے روکا جائے۔ مدعا علیہ نے اپنے دفاع میں معقولیت یعنی جسٹیفیکیشن، پریویلیج یعنی اس کی مراد اور موضوع تبصرے یعنی فیئر کومنٹس کے عذرات کا سہارا لیا ہے۔ قرار دیا گیا کہ ان حالات میں عبوری حکم امتناعی جاری کرنے سے مدعا علیہ کے حق کے آزادی رائے کے حق کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ کیسلا بھی نوٹ کر لیں، یہ ہے جی PLD 1997 کراچی، پیج ہے 41۔ تو اس کے بعد توہین آمیز اشاعت کے خلاف حکم، وہ کن حالات واقعات میں؟ یہ پہلے تو تھے کہ آپ کو یہ اجازت ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ عدالتوں کو توہین آمیز اشاعت کے خلاف عارضی حکم امتناعی جاری کرنے کی ممانعت نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہ اس کو منع کیا گیا، مگر عدالتیں اس کے دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ مثلا عام طور پہ یہ حکم امتناعی جاری نہیں کیا جاتا۔ تو جہاں اشاعت بظاہر جھوٹی یا مدعی کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہو تب ایسا حکم دیا جا سکتا ہے۔ مثلا اس میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایسے ثبوت، ایسی چیزیں، ایسا مواد جو ہے وہ صفحہ مصر پر موجود ہے جس سے واقعی ثابت ہوتا ہو کہ یہ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، تو اس میں یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ عدالتوں کو بالکل یہ منع کیا گیا کہ وہ اسٹے آرڈر جاری نہ کرے۔ اس صورتحال میں اسٹے آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کیسلا نوٹ کر لیں، یہ کیسلا ہے جناب PLD 2008 کراچی، پیج ہے جی 458 458۔ تو دوسرا کیسلا بھی اسی طرح کی ملتی جلتی عبارت کے ساتھ ہے، وہ ہے 2008 CLD 1056 پیج ہے جی اس کا۔ تو امید ہے کہ آزادی رائے کی حدود و قیود کہاں تک ہے اور آزادی رائے جو ہے وہ آپ دینے میں کس حد تک آزاد ہے، اور اس کے خلاف حکم امتناعی کا قانون یا حکم امتناعی کی جو ایک ریمیڈی ہے وہ کس حد تک موجود ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر یہ میری معلومات آپ کو پسند آئی ہیں تو میرے اس ویلاگ کو، میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ سبسکرائب کریں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ حکم امتناعی کے بارے میں اور دیگر قوانین کے بارے میں آپ کے سامنے میں قانونی جو تشریح و تبصرے و تجزیے اور قوانین کی تفاصیل لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو مستقبل میں بھی ہمارے ویلاگ پسند آئیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔